بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، قرآن حکیم فرقان حمید کی مختلف صورتوں کے تعارف، ان کے اہم نکات اور مضامین کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج سورہ توبہ کا ذکر ہوگا، اس کا تعارف اور اس کے اہم نکات اور واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، اس کی آیات 129 اور اس کے 16 رکوع ہیں۔ اس کے متعدد نام بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے معروف سورہ توبہ اور سورہ برات ہے، کیونکہ اس میں چند مخلصین کا تذکرہ ہے، اہل ایمان اور اہل اسلام کا، جن کی توبہ کو ایک قبول ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں مشرکین عرب کے ساتھ کیے ہوئے جتنے بھی معاہدے تھے ان کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اسے سورہ براء بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، کیونکہ اس میں غزوہ تبوک کا ذکر بڑی شرح و بس کے ساتھ کیا گیا ہے اور مشرکین سے عام بیزاری اور ترک تعلقات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی حج کے موقع پر کیا گیا جو ذی الحج 9 ہجری میں ادا کیا گیا۔ اگرچہ غزوہ تبوک سے متعلق آیات کا نزول اعلان برات والی آیات سے پہلے ہوا، لیکن مؤخر الذکر کی اہمیت کے پیش نظر ترتیب قرآنی میں اسے مقدم رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی خصوصیات یہ بھی ہیں کہ اس سے پہلے بسم اللہ شریف لکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جزیرہ عرب کے حالات سے دیگر جو سلطنتیں تھیں، جو ریاستیں تھیں آس پاس، انہیں کوئی سروکار نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس میں کوئی دلچسپی لیتے تھے، اس لیے ان کے متعلق کوئی انہیں تشویش نہیں تھی۔ بصرہ کے حاکم شرجیل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کا لشکر دے کر اس پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ کیے گئے۔ 3 جرنیل، جن میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور ساتھ حضرت عبداللہ بن رواح رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر نے دشمن کو شکست فاش دی۔ شام کے حکمرانوں نے بھی عزائم سے آگہی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام پر حملے کا ارادہ فرمایا۔ حالات ناسازگار تھے، اس قدر اس وقت بھی وسائل کی ریل پیل نہیں تھی۔ حضور کے حکم پر صحابہ کرام اپنے مال و منال سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ 30,000 کا یہ لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوا اور تبوک کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ 20 دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر قیام فرمایا، کسی بھی لشکر کو مقابلہ میں آنے کی جرت نہ ہوئی۔ تبوک سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ساتھ جو عمومی نرم رویہ تھا اسے ترک کر دیا۔ مشرکین اور کفار کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امیر حج بن کر روانہ ہو چکے تھے، اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت امام علی علیہ السلام کو روانہ فرمایا کہ حج کے روز اعلان عام کیا جا سکے۔ سورہ کے نزول سے قبل مشرکین مکہ کعبہ میں آ کر اپنی رسومات ادا کرتے تھے، اس سال ان کو منع کر دیا گیا۔ ان امور کے متعلق مختلف مضامین اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہیں۔ اس میں جو اہم واقعات اور اہم نکات ہیں سورہ توبہ میں، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ آیت نمبر 1 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر تبوک ہے۔ آیت نمبر 5 میں اشہر حرام کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 12 میں ذمی اور لفظ طعن کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس طرح آیت نمبر 20 میں رحمت الہی کے حقدار کون ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
آیت نمبر 25 سے 27 تک فتح مبین کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 29 سے 31 تک جو ہے وہ جزیہ کی وضاحت کی گئی ہے، اور ساتھ حضرت عدی بن حاتم کا اسلام قبول کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 60 سے 64 تک مصارف زکوٰۃ، فقیر اور مسکین کے درمیان فرق کیا ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 75 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثعلبہ بن حاطب کے لیے دعا کرنا اس کا بیان ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کفار و مشرکین کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ان سے الائنس بنانے کی بجائے امت مسلمہ کو وحدت اور یگانگت نصیب فرمائے۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کے سائے میں ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔